السلام علیکم ناظرین، ایک سوال آیا ہے۔ یہ کہتا ہے یہی تو یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ پتہ چلا یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہودیوں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، لیکن ان وہابیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس وقت کا یہودی بھی جانتا تھا، اسے علم تھا کہ جو اللہ کے نبی ہوں گے وہ بعد از وصال بھی زندہ ہوں گے، اور اس پہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کو جسموں کو کھائے۔ انبیاء کے جسم زمین نہیں کھا سکتی، انہیں قبروں میں رگز دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ والیوم نمبر 5 پیج نمبر 207 حدیث نمبر 1760۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ، نماز زندہ پڑھتا ہے، مردہ نہیں، اور وہ اپنے قبر پہ کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی ہیں سارے زندہ ہے، قبر میں ان کو رگز دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگوں کا سوال بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے بڑا جاہل ہے، اور خود کو وہابی کہتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ قبروں کے اوپر تعمیر کر دیا، یہودیوں نے بھی کر دیا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں کچھ کرنے سے منع کیا ہے، یعنی کہ بیٹھو مت، قبر پہ بیٹھا نہیں جاتا، بیٹھو مت۔ اسی طرح سے قبر میں ہی کچھ بنانا نہیں چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی درگاہ ہے قبر کے سائڈ سے گھیر دیا جاتا ہے، گھر جیسے بنا دیا جاتا ہے، پھر گنبد بھی بنا دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کا اوپر نہیں کیا جاتا ہے، قبر کے سائڈ سے کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ والے یا اللہ کے نبی ان کے قبر کو نقصان نہ پہنچے، وہ ٹھیک رہے اور نشانی باقی رہے، اس لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں رحلت فرمانے کے بعد وہ ہرا گنبد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کس نے بنایا؟ وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے تھے یا یہ لوگ؟